عزیزو، ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. جب خیر کا کام ہو رہا ہو نا، بہت زیادہ سوچ و بچار نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ سباق بالخیر ہوں. جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر، یارو میں نے الحمدللہ اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے. غزوہ تبوک کے اوپر بے حد لوگوں نے فنڈز دیے. 30,000 کا لشکر تھا جس کو لے کے تبوک جانا تھا، کم و بیش 1200 کلومیٹر کا فاصلہ. لیکن یارو جو کام ابو بکر صدیق نے کیا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. گھر کا سارا سامان لا کے خدمت میں پیش کر دیا ہے. سباق بالخیر بنے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا نا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، عکاشہ بن محصن جرنیل بہادر شجاع کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول ادعو اللہ سبحانہ وتعالی ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے انہی میں سے کرے. تو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا انت منہم، اگر تم انہی میں سے ہو جو 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک عکاشہ بن محصن بھی ہے. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے کرے. اور پھر میں عرض کروں گا میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی. یہ مدرسہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے. صحابہ کرام اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، امت کو بتانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبقہ کا بہا عکاشہ. دیکھو ساتھی، عکاشہ جو ہے وہ بازی لے گیا ہے، عکاشہ سبقت لے گیا ہے. یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کہی ہے؟ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے. یہ مدرسہ تھا، یہ یونیورسٹی تھی. مسجد نبوی جو ہے، آپ میں سے جو لوگ وہاں پر حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت جنہوں نے کی ہے، وہ جو چبوترا تھا وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ من اصبح منکم اليوم صائما. صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سباق بالخیر، خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اچھا بھی ساتھیو یہ بتاؤ کہ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ خیر کا کام ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے اگلا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ کسی مسلمان کا جنازہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آج ایک مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا ہے. آپ نے اگلا سوال کیا کہ آج کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آج کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، اس کا حال پوچھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آج ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے. تو میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ صفتیں شامل ہو جائیں، یہ صفت جو ہے، یہ روزہ رکھنا، یہ نماز جنازہ ادا کرنا، یہ مسکین کو کھانا کھلانا، یہ مریض کی عیادت کرنا، یہ خیر کے کام ہے. فرمایا جس شخص کے اندر یہ ساری صفتیں یہ جمع ہو جائیں، فرمایا الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. بعض اوقات ساتھیوں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہمدردی کے بول ہیں. ایک ساتھی آپ کے پاس آ گیا، ہمارے وکلاء کافی ہیں، شخص ایک آ گیا، مظلوم آ گیا آپ کے پاس. اس نے آ کے اپنی داستان بیان کی. مجرد آپ نے اس کو اچھا مشورہ دے دیا، بھائی یہ کام ایسا ہے، یہ ایسا کر لو، یہ ایسا کر لو. آپ یقین جانو یہ آپ کی چیریٹی ہے،
یہ علم جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ عقل، یہ فہم، اور کوئی وکیل تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خاص فضل کرم کیا ہے، آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چنا ہے. یہ معروف کا کام ہے کہ آپ کا بھائی آپ کو مل رہا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو آپ بشاش چہرے سے، روشن چہرے سے، مسکراہٹ کے ساتھ آپ اس کا استقبال کریں. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی چیریٹی ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے. یہ الفاظ ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، بعض اوقات ہمیں اس کے اوپر کبھی غور کریں. یقین جانیے میں نے کئی دفعہ اس السلام علیکم کے اوپر غور کیا. بہت سارے واقعات ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو بار بار السلام علیکم کہنا ہے، یہ کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گیا. چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا. السلام علیکم میں نے پتا کیا ہے، میں آپ کا پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کے اوپر سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں، میں آپ کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں. بھائی مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھ سے آپ سلامت رہیں گے. اور اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ کیوں جی؟ وعلیکم السلام. وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں. وفر الخیر، خیر کے کام. ہمارے کتنے رشتے دار ہیں، ہمارے کتنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، چچا داد بھائی ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں. ذرا غور کریں آنکھیں بند کر کے، کتنی دیر ہو گیا ہم نے ان کو ٹیلی فون نہیں کیا. اب تو ٹیلی فون فری ہو گئے ہیں، تقریباً 2 منٹ کی کال لگتی ہے. بہن کیا حال ہے، پھوپھی کیا حال ہے، چچی کیا حال ہے، خالہ کیا حال ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے. مجرد آپ کا یہ سوال کرنا، اس کے دل کے اندر خوشیاں. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال عند اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم. اللہ کو جو سب سے پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا. اور پھر فرمایا او تکشف عنہ کربا، اس کی کسی مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر اس کی مدد کر دینا. او تقضی عنہ دینا، اس کے اوپر قرضہ ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی میں اس کی کچھ مدد کر دینا. اور فرمایا او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو مٹا دینا. آج کل گندم کا موسم ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے. جا میرے بندے، تو میرے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، خیر خواہی کرتا تھا، جا میں آج تیرے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں. وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، ایک شخص آئے گا، ہاں میرے بندے بتا تیرے پاس کیا ہے. اللہ کچھ نہیں ہے. فرشتوں سے کہیں گے اللہ دیکھو اس کے نام اعمال میں کوئی چیز تو ہے. دیکھا جائے گا، کہے گا اللہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے. مفہوم حدیث کا یہ ہے. کیا بات یاد آ رہی ہے؟ کہا اللہ تو نے مجھ کو مال و دولت دے رکھا تھا، میرے پاس لوگ آتے تھے، امیر بھی آتے تھے، غریب بھی آتے تھے. امیر بھی قرضہ لے جاتے تھے، غریب بھی قرضہ لے جاتے تھے. اور پھر میں نے اپنا جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کو میں نے حکم جاری کیا ہوا تھا. میں نے اس کو کہہ رکھا تھا سنو، جو غریب ہیں ان کو قرضہ معاف کر دیا کر دو، چھوڑ دیا کرو، نہ لیا کرو، کوئی بات نہیں. جو امیر ہیں ان کو مہلت دے دیا کرو. ہاں جی اس نے وعدہ کیا کہ میں جولائی میں دوں گا، جولائی میں نہیں دے سکا، اگست میں دے دینا. یار جب ہویا کہ تیرے پاس دے دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا کے اندر میرے بندوں کے ساتھ رحم کرتا رہا، تو ان کو مہلت دیتا رہا. آج ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ تم کو مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. خیر کے کام کریے، سوچے. اور کچھ کام ایسے میں نے سلف صالحین کے بڑے واقعات پڑھے ہیں، لکھے بھی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک اسرار معاملہ، سر کسی کو نہیں پتا، نہ بیوی کو پتا، نہ بچے کو پتا، لیکن اللہ کے لیے خیر کے کام کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع سجدہ نماز کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا قول ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ لا حظ فی الاسلام، اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے.
नमाज 5 वक्त की, कोई छुट्टी नहीं है, मर्द को कोई छुट्टी नहीं है। और कभी कभार आप बहुत मसरूफ़ हैं, अदालतों के अंदर मसरूफियत, कारोबारी, क्लाइंट आ गया, फलां आ गया, रात अपने बेड के ऊपर लेटें, अपना मुहासबा करें, पूछिए अपने आप से, फजर पड़ी थी, जोर पड़ी थी, असर पड़ी थी, खुदा न खास्ता मैं मान लेता हूँ, फिर मैं अर्ज़ करूँ मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन बशरी तकाज़े के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी, उठे उसी वक़्त फ़र्ज पढ़ लें, सुनतों की माफ़ी है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है नमाज के ऊपर। इबादत जो 5 अरकान है उसके ऊपर ज़िंदगी में, और देखो सिर्फ नमाज ही है, नमाज और रोज़ा भी साल में एक दफ़ा 30 दिन है, और उसमें भी खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है, दामी बीमार है, छुट्टी है, किसी को रोज़े रखवा सकता है, उसके अहकामात अलहदा हैं। ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना है उसने। ज़कात जो है, अगर आपके पास सरपरस्त मनी है, इसी तरह हज के लिए है ना, मैंने सता अलैहि सबीला, हज उसके लिए जिसके पास ज़्यादा राह है। ज़कात जो है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे बुजुर्ग कितने थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, सारी ज़िंदगी उनके पास ज़कात फ़र्ज नहीं हुई है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं कई दफ़ा कहा करता हूँ मज़ाक में, मैं कहा करता हूँ कि भाई अगर नमाज के अंदर कोई छुट्टी का मसला होता है ना, तो जिस दिन किसी की शादी हुई है उस दिन पहली रात तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, कोई छुट्टी नहीं है। वाबुदु रब्बकुम, शिर्क जो है सबसे बड़ी, पता है शिर्क क्या है? शिर्क बगावत है, बगावत, अल्लाह के साथ बगावत है। कोई भी बादशाह, कोई भी हाकम हर चीज़ को माफ़ कर देता है, लेकिन अगर कोई शख्स उसके खिलाफ बगावत करता है तो उसको माफ़ नहीं करता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिर मा दून ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून, फिर खैर के काम करने हैं, फिर लोगों के साथ हमदर्दी, लोगों के साथ खैर खाही करनी है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें सारी ज़िंदगी मरते दम तक लोगों के साथ खैर खाही, लोगों के साथ हमदर्दी करने की तौफीक अता फरमा।